اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. وبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. وبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. وبأي آلاء ربكما تكذبان.
لا بشيء من آلاء ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، نعرہ سلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا وارواح العالمین الاطراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات محمد وآل محمد السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات محمد وآل محمد۔ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت آئے ولایت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے قرآن کی روشنی میں فضائل اہل بیت کے عنوان سے اب تک اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں بعض آیات کا تذکرہ ہوا، اور یہ سلسلہ جو پہلی محرم سے شروع ہوا تھا جس کی آخری منزل میں عشر اولیٰ میں 9 محرم کو۔ اختصار سے کچھ باتیں اولاً ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ مکمل طور پر قرآن اہل بیت کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے، اور قرآن مکمل اہل بیت کا قصیدہ ہے۔ یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام کی شناخت کا بہترین ذریعہ ہے، ان کی پہچان کا بہترین ذریعہ ہے، اور قدم قدم پر ہم غور کریں کہ اہل بیت کی حقانیت اور اہل بیت کی فضیلت واضح طور پر موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ثابت کرنے کی الگ سے ضرورت پڑے، نہیں، بعض آیات تو صریحی طور پر واضح طور پر اہل بیت کی حقانیت کی بھی دلیل پیش کر رہی ہیں اور اہل بیت کی فضیلت کو بھی بیان کر رہی ہیں۔ اور یہ شاید ہمارے ہاں اس حد تک جو قرآن کریم کے سلسلے میں تاکید ہے پڑھنے کی معصومین کی طرف سے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے خود قرآن کریم میں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اور قرآن نے جگہ جگہ یہ تاکید کی ہے کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں تفکر کرو۔ ان چیزوں کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جتنا جتنا ہم قرآن کو پڑھیں گے، جتنا جتنا قرآن میں غور و فکر کریں گے، جتنا قرآن میں تدبر اور تفکر کریں گے، اتنا ہی زیادہ اپنے مذہب کی حقانیت ہماری سمجھ میں آئے گی، اتنا ہی اہل بیت علیہ السلام کے حق ہونے کا ہمیں یقین ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ ایک انسان کی فضیلت، صاحب ایمان کی فضیلت خالی مان لینا نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں آدمی جذبات میں آ کے مان لیتا ہے، لیکن ایک چیز کو پہچان کر ماننا یہ ایک فضیلت کا حامل ہوتا ہے، اور پھر پہچاننے کے بعد انسان اپنے کو یقین تک پہنچا دے۔ یعنی اصل کمال انسان کا یہ ہے کہ اگر کسی چیز پر عقیدہ ہے، کسی چیز پر ایمان ہے، تو اس پہ یقین ہو، اور یقین پیدا ہو جانا آسان نہیں ہوتا ہے، یقین تک پہنچ جانا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ آج عقائد حتیٰ کہہ دینا بہت آسان، آج دنیا میں اللہ کو بہت سے لوگ مانتے ہیں، تقریباً اکثریت کائنات کے اللہ کو مانتی، لیکن اللہ پہ جو یقین ہونا چاہیے وہ اکثریت کو نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں یقین تک انسان نہیں پہنچا ہے، مخلوق نہیں پہنچی، صرف خاصان خدا ہیں جو یقین تک پہنچے ہیں۔ یہ بھی اہل بیت کی ایک فضیلت تھی کہ مولا کائنات کا یہ جملہ مشہور ہے، لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو اللہ کے سلسلے میں یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کو یقین کے ساتھ مانا ہے۔ اور پھر یہی فرمایا تھا ما اعبد رب من لم ارہ، میں تو ایسے رب کو نہیں مانتا ہوں جسے دل کی نگاہوں سے نہ دیکھ لوں۔ یعنی یہ گویا ایک یقین کی منزل، یہی امیر المومنین کا امتیاز ہے، امیر المومنین کی فضیلت ہے۔ ماننے والے سب ہیں، ماننے والا حاکم شام بھی ہے اللہ کو، لیکن کہاں حاکم شام کا اللہ کو ماننا ہو، کہاں امیر المومنین کا ماننا، زمین آسمان کا فرق قابل تصور نہیں ہے۔ فرق کہاں پر ہے؟ ایک فرق یہی ہے کہ جس یقین کے درجے پر مولا کائنات فائز تھے، اس یقین کے درجے پر کوئی نہیں پہنچ سکا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل بھی اصول کافی میں پیغمبر سے ایک روایت موجود ہے، یعنی فضیلت کا معیار یقین ہے۔ روایت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب عیسیٰ پانی کے اوپر چلتے تھے، سطح آب پر چلتے تھے،
پانی کے اوپر، یہ ان کا ایک معجزہ ہے اور یہ ان کی ایک فضیلت کی دلیل ہے. یہ اللہ نے انہیں ایک کمال عطا کیا ہے کہ سطح آب کے اوپر چلتے تھے، پانی کے اوپر چلتے تھے. تو پیغمبر کی ایک روایت ہے کہ اگر جناب عیسیٰ، یہ بھی ذہن میں رہے کہ جناب عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، یعنی 1,24,000 نبیوں میں صرف 113 رسول ہیں، اور ان 113 میں سے 5 اولو العزم ہیں. یعنی سب اولو العزم بھی نہیں، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ختمی مرتبت، یعنی کل 5 اولو العزم ہیں. سب سے صاحبان شریعت یہ ہیں، ان کی فضیلت ہے، اہمیت. ان میں سے جناب عیسیٰ ہیں. جناب عیسیٰ کے لیے پیغمبر نے جملہ فرمایا تھا کہ اگر عیسیٰ کے یقین میں اضافہ ہوتا تو وہ دوش ہوا پر چلتے، یعنی پانی پر چل رہے ہیں. یہ بھی ایک دلیل ہے یقین کی. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر عیسیٰ کے یقین میں اضافہ ہوتا تو وہ دوش ہوا پر چلتے. اس کا مطلب ہے کہ ایک اولو العزم پیغمبر ہو کر ان کے یقین میں اضافے کا امکان تھا. اگر یقین انتہائی منزل کو ہوتا اور مکمل ہوتا اور 100% ہوتا تو پیغمبر یہ نہ فرماتے کہ اگر یقین میں اضافہ ہوتا تو دوش ہوا پر چلتے. یعنی یقین ابھی کمال کو نہیں ہے، یقین ایک انتہا کو نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ ایک عام انسان کے لیے نہیں. تو جب جناب عیسیٰ کا معاملہ یہ ہو تو پھر ان کے مقابلے میں کسی ایک کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس حد تک بھی یقین ہے، یعنی جناب عیسیٰ تک بھی اس کا یقین نہیں ہے. لیکن ایک چیز قابل غور ہے کہ اگر عیسیٰ کے لیے، جناب عیسیٰ کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تو دوش ہوا پر چلتے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دوش ہوا پر چلنا انسان کے یقین کی بھی دلیل ہوتی ہے. اور اس کا ایک منظر فتح خیبر کے موقع پر آیا ہے. جس وقت خیبر فتح ہوا ہے تو اس وقت لوگ دوڑ کے پیغمبر کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، علی کو دیکھیے کہ 2 انگلیوں کے اوپر باب خیبر کو اکھاڑ لیا ہے 2 انگلیوں سے، اور ہاتھوں کے اوپر باب خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو پیغمبر نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا. پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی کے ہاتھوں کو نہ دیکھو بلکہ علی کے پیروں کو دیکھو. جب لوگوں نے نگاہ کی تو امیر المومنین کے پیر دوش ہوا پر تھے. اب اگر اس روایت کو ہم نگاہوں میں رکھیں، جناب عیسیٰ کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تو ان کے پیر دوش ہوا پر ہوتے. یہاں میدان خیبر میں پیغمبر اکرم امیر المومنین کے لیے فرما رہے ہیں، جب لوگ کہہ رہے ہیں ان کی طاقت کو دیکھیے، تو گویا پیغمبر یہ کہہ کر کہ ان کی طاقت کو نہ دیکھو، ان کے ہاتھوں کو نہ دیکھو، ان کے پیروں کو دیکھو، یہ اعلان کر رہے تھے کہ علی کی طاقت ہی کمال نہیں ہے، بلکہ آؤ علی کے یقین کو دیکھو. جو پیروں کو دیکھنے کا مطلب ہے، یہ اس حدیث کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں، آؤ علی کی فضیلت یہ ہے یقین کو دیکھو کہ یہ علی یقین کے انتہائی آخری درجے پر فائز ہیں، یقین کی منزل پر فائز ہیں، لہذا علی کے پیر دوش ہوا پر بلند ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. تو مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے فضیلت اس کا یقین ہوتا ہے، اور جتنا جتنا یقین بڑھتا ہے اتنا ہی انسان صاحب کمال بنتا ہے. اگر اہل بیت کا کمال ان کا یقین تھا تو ہماری کوشش ہونا چاہیے یقین کے درجے تک پہنچو. اس کا ایک بہترین ذریعہ ہے خود قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے آیات ہیں، قرآن کریم کے آیات میں تدبر ہے، غور و فکر ہے. قرآن کریم کے آیات سے اپنے اہل بیت کو سمجھنا ہے. اور اسی لیے کچھ آیات کا تذکرہ ہوا ہے، زیادہ آیات بھی بیان نہیں ہو سکیں، اور انہی آیات کو میں نے پیش کیا تھا جو صریحی ہیں، واضح ہیں اور متفق علیہ ہیں، اور نہ بہت سی آیات ہیں. انہی آیات میں سے ایک آیت ہے اولن جو سرنامہ کلام مسلسل قرار دیا ہے، آئے ولایت. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے رسول کی، اور پھر اہل بیت کی اور امیر المومنین کی. ایک اور آیت اسی ضمن میں ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے سلسلے میں اللہ نے صداقت کا اعلان کیا ہے. وہ بھی مشہور آیت ہے، آیت صادقین کہی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہ واضح ہے کہ سچے اس آیت کی روشنی میں صرف پیغمبر اکرم اور اہل بیت ہیں، یعنی امیر المومنین ہیں، صدیقہ طاہرہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں. یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ واقعہ بھی نگاہوں میں، یہ بھی ایک اہل بیت کی فضیلت ہے کہ جس وقت اس کا پس منظر آیت کا یہ بھی ہے کہ یہ قرآن کریم صداقت کا اعلان کر رہی ہے اور ان کے صادق ہونے کو بیان کر رہی ہے. صداقت کا اگر یہاں اعلان کیا ہے، صادق ہونے کو بیان کیا، تو ایک موقع پر آ کر یہ واضح بھی ہو گیا ہے کہ اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں. ایک
مفصل بحث ہے مفسرین کے درمیان کہ یہاں پر کن لوگوں کو اللہ نے صادق کہا ہے، کن لوگوں کی صداقت کا اعلان کیا، اور یہ چیز اللہ نے واضح کی ہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے کر آیا ہے آئے مباہلہ کے موقع پر، واقع مباہلہ کے ضمن میں، کہ جس وقت نصارہ نجران آئے ہیں یعنی عیسائی آئے ہیں اور پیغمبر سے بحث کرنا شروع کی ہے، اس لیے کہ جب خبر پہنچی ہے نجران کے عیسائیوں تک کہ ایک نبی آیا ہے اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک دین کا اعلان کیا ہے، تو پھر وہاں سے عیسائی ایک گروہ آیا تھا پیغمبر سے گفتگو کرنے کے لیے، پیغمبر سے معلوم کرنے کے لیے، پیغمبر سے بحث کرنے کے لیے۔ تو بات آئی تھی جناب عیسیٰ کے خدا ہونے یا خدا کے بیٹا ہونے پر، تو پیغمبر نے جواب دیا تھا، قرآن میں آیت موجود ہے کہ اگر تمہاری دلیل جناب عیسیٰ کی خدائی یا خدا کا بیٹا ہونے کی یہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو پھر اس حوالے سے تم کو جناب آدم کو بدرجہ اولیٰ خدا ماننا چاہیے، بدرجہ اولیٰ آدم کی خدائی کا اعتراف کرنا چاہیے، ان کو خدا کا بیٹا مانو یا خدا مانو، اس لیے کہ اگر یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو آدم کا تو نہ باپ تھے نہ ماں تھے، لہذا وہ بدرجہ اولیٰ اس منزل پر فائز ہیں۔ لیکن جب نہیں مانے تو اس وقت وہ مشہور آیت ہے، آیت نازل فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی وہ آیت ہے کہ اگر یہ لوگ کٹ حجتی کر رہے ہیں اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، دلائل کو قبول نہیں کریں، تب ان سے کہہ دیجئے کہ میدان میں آؤ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت کریں۔ اب کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ اگر جھوٹوں پر لعنت کے لیے خدا کی جانب سے حکم ہے، عام انسانوں کی جھوٹوں پر لعنت کے لیے آنا ہے، تو اللہ ایسے ہی لوگوں کو لے کر آئے گا، ایسے ہی لوگوں کو بھیجے گا، ایسے ہی لوگوں سے راضی ہوگا جو مکمل طور پر صادق ہوں، اس لیے کہ معاملہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کا ہے۔ اب اگر پیغمبر اکرم کے سلسلے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر نے اس آیت کی عمومیت کے باوجود، یعنی کوئی خاص افراد کو معین نہیں کیا، بلکہ تمام عورتوں کو لاؤ یہ بھی ہے، تمام بیٹوں کو لاؤ یہ بھی نتیجہ ہے، تمام نفسوں، لیکن پیغمبر نے اس وقت جو انتخاب کیا ہے صرف پنجتن کا انتخاب کیا ہے، صرف انہی ذوات قدسیہ کا انتخاب کیا ہے۔ امام علی کو لیا ہے نفسوں میں اکیلے، جبکہ اور بھی ہو سکتے تھے، صدیقہ طاہرہ کو عورتوں میں لیا ہے جبکہ اور بھی عورتیں تھیں، بیٹوں میں امام حسن امام حسین لینا اس بات کی دلیل تھی کہ اس وقت کوئی بھی اس لائق نہیں تھا جو آیت کا مصداق بن جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ گویا یہ اعلان تھا کہ اگر اللہ کے نگاہ میں کوئی صادقین ہے تو صرف یہی گھرانہ ہے، صرف یہی افراد ہیں، یعنی اگر صرف یہی افراد ہیں تو اب یہاں پر فضیلت کا ایک پہلو یہ ہے کہ صادق بن جانا آسان نہیں ہے، اور پھر ہماری اور آپ کی نگاہ میں کوئی صادق ہو تو اور ہے، کہ اللہ کی نگاہ میں صادق ہو یا اور ہے۔ ہم کسی کو صادق کہتے ہیں جتنی اس کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جتنا کردار اس کا سامنے، اسی حد تک کہتے ہیں سچا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے بقیہ زندگی کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے گھر میں کیا ہے، بقیہ ٹائم میں وہ کیا ہے، یا اندر کیا ہے، باطن میں کیا ہے، ضمیر، یہ ہم کو علم نہیں ہے۔ تو جب اللہ کسی کو صادق کہہ رہا ہے تو اللہ کے سامنے اس کا سب کچھ ہے، یعنی حتیٰ ظاہر ہی نہیں بلکہ باطن بھی ہے، وہ نیت کو بھی جانتا ہے، ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اگر اللہ کسی کو صادق کہے گا تو ایسے ہی کہے گا کہ جو ہر اعتبار سے صادق ہو۔ اب یہاں پر صداقت کا جو مفہوم ان دو آیات میں ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ صداقت کا مطلب خالی زبان سے سچ بول دینا ہی نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مباہلے میں لا کر سچوں کو پہچانوا رہا ہے، جھوٹوں کے مقابلے میں ہے، تو اولاً اس مباہلے میں حق اور باطل کا فیصلہ ہونا تھا، صحیح اور غلط کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہاں پر ان افراد کو لانے کا ایک مفہوم یہ تھا کہ یہ خالی زبان سے سچ بولنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نگاہ میں یہی حق ہیں، اللہ کے نگاہ میں یہی صحیح ہیں۔ اور پھر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہونے کا مطلب نہیں خالی ہم زبان سے سچ بولنے لگیں، صادقین کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم نجات پانا چاہتے ہو، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، تو اللہ کی نگاہ میں جو کامیاب ہے، نجات یافتہ ہے، ہدایت یافتہ ہے، یا جس کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی اللہ لے رہا ہے، وہ صرف یہی ہیں۔ یعنی گویا اس کا دائرہ وسیع ہے، یہ خود ایک فضیلت ہے اہل بیت کی، کہ اللہ نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ صداقت کے انتہائی درجے پر فائز ہیں، عظمت کے حامل ہیں۔ آخری آیت اس ذیل میں جہاں تک فضیلت کی بات ہے، یہ آیات اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریں۔
ایام اعظام عزاداری سید الشہداء کے موقع پر بھی ہمارے لیے اہل بیت کے سلسلے میں آیات موجود ہیں، یعنی ان اعمال کے یہ عظمت ہے۔ مثلا یہ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے یہ انسان کے تقوی کی دلیل ہے۔ اب شاعر اللہ میں ہمارے ہیں یہ سارے تبرکات آتے ہیں، یعنی جو انسان کے شعور کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ خود اہل بیت کی عظمت کی دلیل ہے کہ جو چیزیں اہل بیت سے منسوب ہو جاتی ہیں، یعنی ہمارے اصل احترام صرف نسبت کا ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ اہل بیت کی فضیلت یہ ہے کہ جو چیزیں اہل بیت سے منسوب ہو جائیں، جب وہ اتنی عظمت کی حامل ہو جاتی، جب وہ احترام کی حامل ہو جاتی، جب وہ اتنے اثرات کی حامل ہو جاتی، تو پھر جو اصل ذات ہے وہ کتنی عظمت کی حامل ہوگی۔ یہ خود ہمارے لیے پیغام ہے، اور ان تاریخوں میں ہمارے لیے احترام کا حکم اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جب ہمیں ان چیزوں کا احترام کرنا ہے جو منسوب ہیں، جو خالی نسبت رکھتی، تو اصل چیز کا کتنا احترام کرنا ہوگا، اصل چیز کا ہماری نگاہوں میں کتنی عظمت ہوگی۔ تو ایک پہلو خود یہ آیت عظمت کو بیان کرے گی۔ ان نسبتوں سے پہچانو کہ اگر اللہ منسوب چیز کا تعظیم تمہارے اوپر واجب کر رہا ہے، جو چیزیں اہل بیت سے منسوب ہو جائیں ان کا احترام ہے۔ کاغذ قابل احترام نہیں، لیکن اگر منسوب ہو جائے تو قابل احترام ہے، کپڑا ہے۔ تو یہ کوئی اعلان تھا کہ اگر اللہ کے نگاہ میں ان کا حکم دیا گیا کہ ان کا احترام کرنا ہے، تو اس لیے احترام کا حکم دیا گیا تاکہ ان آیات سے تمہیں معلوم ہو کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ اور اسی آیات ہی میں عظمت کا ایک پہلو اور ایک پیغام اور ایک راز دوسرے انبیاء کے واقعات میں، اور ان میں سے ایک واقعہ خود جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ واقعی نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کا منزل آئی سورہ مبارکہ صافات میں، جناب ابراہیم نے جو اتنی بڑی قربانی دی تھی، تو اس قربانی کے لیے خود قرآن نے کہا تھا کہ یہ بلائے عظیم ہے، یعنی بہت بڑی قربانی ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے اپنے اسماعیل جیسے بیٹے کو اپنے حساب سے قربان کر دینا، ذبح کر دینا، یہ ایک بہت بڑی منزل تھی۔ انہوں نے اپنے حساب سے ذبح کیا ہے، یہ اور بات تھی کہ اللہ نے مصلحت یہ تھی کہ اس کی جگہ پر دمبا ذبح۔ اس قربانی کو دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ بلائے عظیم ہے، بہت بڑی قربانی ہے، یعنی جناب ابراہیم کے لیے سخت ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر اتنی سخت قربانی، پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد، امتحانات کو ذکر کرنے کے بعد، قرآن نے کہا ہے کہ وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس بہت بڑی قربانی کا فدیہ ذبح عظیم کو قرار دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس قربانی سے ایک بڑی قربانی ہے، اور تاریخ انسانی میں اگر وہ قربانی جو جناب ابراہیم و اسماعیل سے بڑی کہی جا سکتی ہے، وہ کربلا کی قربانی ہے۔ اب ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اگر جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی عظیم قربانی ہے، بڑی قربانی ہے، عظمت کی حامل قربانی ہے، تو جس قربانی کو، کربلا کی قربانی کو قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہو، وہ یقیناً عظمت کی حامل ہوگی۔ اور یہ قابل غور ہے کہ اگر جناب ابراہیم و اسماعیل کی قربانی عظیم ہے، تو خود ابراہیم و اسماعیل کتنی عظمت کے حامل ہوں گے۔ اب اگر جناب ابراہیم سے عظیم قربانی ذبح عظیم امام حسین کی قربانی ہے، تو یہ بھی پیغام ہے کہ جب قربانی اتنی عظیم ہے تو حسین ابن علی کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اور یہ غور کرنے کے لیے کہ اگر قرآن ذبح عظیم کہہ رہا ہے، ذبح عظیم اس لیے کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے بڑی قربانی دی تھی، یعنی بلائے عظیم قرآن کہہ رہا ہے، ابتلا ہے، سختی ہے، دشواری سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ایک اسماعیل جیسے بیٹے کو قربان کیا ہے، ایک اسماعیل جیسے بیٹے کی قربانی، ایک ہی بیٹا اس کی قربانی دی ہے، اور یہ بھی حکم خدا ہے، مشیت خدا ہے، لہذا قربانی دے رہے ہیں، بے چین ہے، بظاہر ایک باپ کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے۔ تو یہ جو قرآن نے اعلان کیا ایک بلائے عظیم ہے، اور اس کے بعد کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ذبح عظیم ہے اس کے مقابلے میں کربلا کی قربانی۔ اب یہ ہمارے لیے قابل غور کہ جب جناب ابراہیم کے لیے جناب اسماعیل، ایک اسماعیل کی قربانی اتنی سخت تھی، تو کربلا میں امام حسین کے لیے اپنے بچوں کی قربانی کتنی سخت رہی ہوگی۔ ایک ابراہیم کے لیے اگر اسماعیل کو قربان کر دینا، جب قربانی کے لیے لے کر آئے ہیں تو آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، جناب ابراہیم کو آنکھوں پر پٹی باندھ کے ذبح کیا تھا۔ ہم سوچیں کربلا میں حسین ابن علی وہ ہیں جنہوں نے اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا ہے۔ جناب علی اکبر کے لاشوں کو اٹھا لینا ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان سے گزرنے کے بعد آخری منزل آ جائے کہ امام حسین در خیمہ پر آ کر آواز نے زینب تم پر حسین کا آخری سلام، ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، اور پھر اس وقت خدا حافظ کہہ کے جب نکل رہے ہیں تو ایک منزل آتی ہے کہ امام حسین نے آخری فدیے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ آخری فدیہ 6 مہینے کا لال ہے، وہ آخری فدیہ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ جناب علی اصغر کو لے کر امام حسین آخری لمحات میں مقتل میں آتے ہیں، کربلا میں آتے ہیں، اور
آخری لمحات میں جناب علی اصغر کی قربانی پیش کرنا یہ پیغام تھا کہ اگر جناب ابراہیم کے لیے اسماعیل جیسے بیٹے کی قربانی پیش کرنا بلائے عظیم ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت سخت منزل ہے، تو حسین ابن علی کے لیے ذرا سوچو، اپنے 6 مہینے کے لال کو قربان گاہ میں لے آنا، اپنے 6 مہینے کے لال کی قربانی کو پیش کرنا، یہ ایک باپ کے لیے کس طریقے سے قابل تصور ہو سکتا ہے، اور وہ بھی علی اصغر جیسا بیٹا ہو، علی اصغر جیسا لال ہو۔ اگر جناب ابراہیم تڑپے ہیں تو تصور کریں کہ جناب امام حسین کے ہاتھوں پر جب 6 مہینے کا بچہ ہے، ایک باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا بچہ ہو، اور پھر صرف تیر سے جناب علی اصغر کا گلا چھیدا نہیں ہے، بلکہ روایت کا جو جملہ ہے کہ جس وقت تیر جناب علی اصغر کے لگا ہے، ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ایک کان سے دوسرے کان کی طرف ذبح ہو گیا۔ سوچئے کہ ایک امتحان جناب ابراہیم دے رہے تھے، جب اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کی منزل آئی ہے تو پھر آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں، بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ یہاں کربلا میں ابراہیم ہیں، حسین ابن علی ہیں، جو اپنے لال کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے کھڑے ہیں، اور پھر وہ قیامت کی منزل آ رہی ہے کہ ذبح الطفل من الاذن، ایک باپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کا ذبح ہو جانا کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن ہم کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ امام حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ ایک اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد، اکبر جیسے لال کے لاشیں کو لانے کے بعد یہ امتحان بھی دینا پڑا ہے، اور یہ امتحان اس عالم میں ہے کہ وہ 6 مہینے کا بچہ 3 دن کا پیاسا بھی ہے، اور اس کی پیاس اتنی شدید ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے لال کا پیاس سے اب عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب بچے میں رونے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تھا اب بچے میں تڑپنے کی طاقت بھی نہیں ہے، اب بچہ تو پیاس سے اس منزل کو پہنچ چکا ہے کہ صرف اپنے منہ کو کھولتا ہے اور بند کر لیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ جو اتنا پیاسا بچہ ہو، اس پیاس کی ایک مصیبت تھی، اور پھر امام حسین کے سامنے منظر آئے کہ اسی لال کے گلے پر برچھی، اسی لال کے گلے پر تیر لگ جائے، اور تیر بھی جو تیر سے شعبہ ہو۔ یہ حسین ابن علی کا امتحان تھا، اور جی چاہتا عرض کروں تنہا حسین کا امتحان نہیں تھا، بلکہ امام حسین کے ساتھ ساتھ اس ماں کا بھی امتحان تھا جس نے 6 مہینے اپنے اصغر جیسے لال کو پالا ہو، اس لیے کہ ایک ماں کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دینا، یا ایک ماں کے لیے اپنے بچے کی قربانی کو دیکھ لینا، خدا نخواستہ کہیں یہ منظر اگر نگاہوں کے سامنے آئے کہ ایک ماں کے سامنے اس کا لال دنیا سے چلا جائے تو ماں کتنا تڑپتی ہے، ماں کتنا بے چین ہوتی ہے۔ اور جب رباب جیسی ماں ہو، اصغر جیسا لال ہو، تو جناب رباب کے لیے کتنا بڑا امتحان رہا ہوگا۔ بس ایک روایت ہے جناب مختار کے سلسلے میں کہ جناب مختار نے جب قاتلین سے بدلہ لینا شروع کیا ہے تو بعض قاتلین سے یہ بھی پوچھتے تھے کہ کربلا میں کون سی مصیبت تم نے ڈھائی ہے، کس مصیبت کو تم دیکھ کے متاثر ہوئے ہو، کس مصیبت کو دیکھ کے تم روئے ہو۔ جب ایک ظالم کو جناب مختار نے بلایا ہے اور اس سے یہ پوچھا تھا کربلا میں اتنے مصائب ہوئے، کیا کسی مصیبت کو دیکھ کے تم بھی روئے ہو، تو اس ملعون نے ایک جملہ کہا تھا کہ بہت سی مصیبتیں تھیں لیکن ایک منظر نے مجھے رلا دیا تھا۔ مختار بے چین ہو گئے تھے، وہ کون سا منظر تھا جس نے تجھے رلا دیا؟ اس ملعون نے کہا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا تھا تو حسین ایک دفعہ خیمے کی طرف گئے پھر واپس چلے آئے، پھر خیمے کی طرف گئے پھر واپس چلے آئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا ماجرا کیا ہے، حسین بار بار آگے جاتے ہیں پھر پیچھے چلے آتے ہیں۔ وہ ملعون سے جو منصوبہ، اس نے کہا کہ ایک دفعہ میری نگاہ خیمے کے در پہ چلی گئی، میں نے کیا دیکھا کہ در خیمہ پہ ایک نقاب پوش بی بی ہے، میں سمجھ گیا یہ اسی بچے کی ماں ہوگی۔ حسین یہی سوچ رہے ہوں گے کہ میں لال کو اس کی ماں تک کیسے لے کر جاؤں گا۔ ذرا سوچو، وہ ملعون کہتا ہے میں یہ منظر دیکھ کے برداشت نہ کر پایا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا سوچو، ایک منظر کو سیکھ کے جب ایک ظالم برداشت نہ کر پایا ہو، ہائے ماں نے کیسے وہ منظر دیکھا ہوگا، ہائے رباب نے کیسے وہ منظر دیکھا ہوگا۔ رباب کے سامنے لے کر آقا حسین تو آئے، لیکن کربلا کا کتنا سخت امتحان حسین ابن علی کے لیے تھا، اور شاید یہی تو وجہ ہے یہ امتحان اتنا سخت تھا۔ حسین نے تمام لاشیں اٹھائے، کسی لاش کو اٹھاتے وقت اپنے شیعوں کو نہ پکارا، لیکن یہ موقع ایسا آیا ہے کہ جب 6 مہینے کا لال ہاتھوں پہ آیا، فرمایا تشیعتی لیتکم فی یوم عاشورا، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور وہ منظر
منظر دیکھتے کہ تمہارے مولا کے ہاتھوں میں 6 مہینے کا لال تھا، ہائے حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ آئیے مل کے اتنا کہنے کا حق ہے، اے آقا اگر اس وقت آپ نے ہم کو یاد کیا تھا، اس وقت آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا، تو ہم بھی آپ کی بارگاہ میں یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو علی اصغر شہید نہ کیے جاتے۔ اے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ آپ پہ پیش کر دیتے۔ بس آخری منظر یہ امتحان دے کر امام حسین یہیں پر امتحانات نہیں ختم ہوئے، اتنا بڑا امتحان دینے کے بعد اب یہاں پر ایک تصور ہے، قابل غور ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں یہ شہادتیں آسان نہیں تھیں۔ جناب رباب نے بھی یہ امتحان دیا ہے، بہت بڑا امتحان تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا جس وقت لے کر آئے، صرف یہ کہا تھا کہ یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ تیرے سن کے بچوں کو بھی نہر کر دیتے ہیں۔ یہ جناب رباب فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا یہ تیرے سن کے بچوں کو بھی نہر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک جملہ تھا کہ روایات میں ہے کہ 3 بھال کا تیر ہے۔ جناب رباب کہتی ہے کہ اس حد تک یہ ظالم ہے کہ جو اسلحہ، جو تیر ایک اونٹ کو نہر کرنے میں استعمال ہوتا ہے، وہ ظالم نے میرے 6 مہینے کے لال کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، میرے لال کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن ایک منظر قابل غور ہے کہ جناب رباب نے یہ جملہ کہا ہے برداشت کے لیے، دل یہی کہتا ہے کہ جناب علی اصغر کو دیکھ کے شاید اس لیے بھی جناب رباب کو قرار آ گیا ہو، برداشت کر لیا، صحیح ہے میرا 6 ماہ مجاہد شہید کر دیا گیا لیکن میرا آقا تو موجود ہے، میرا مولا حسین تو موجود ہے، میں نے اپنے مولا پر اصغر کو قربان کیا، میں نے اپنے آقا حسین پر اصغر کو قربان کیا۔ ذرا سوچئے جس ماں نے جناب علی اصغر کی شہادت کو اس لیے برداشت کیا ہوگا کہ میرا مولا موجود ہے، جب اسی آقا نے در خیمہ پر آ کر یہ کہا ہوگا اے رباب تم پر حسین کا آخری سلام، اے زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اے ام لیلہ تم پہ حسین کا آخری سلام، تو بیویوں کا دل کا عالم کیا ہوگا جن ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، یہی سوچ کے امتحان دے دیا کہ میرے آقا پر قربان ہو گئے، میرا آقا موجود ہے۔ لیکن ہائے وہ وقت بھی کربلا میں آیا کہ اسی آقا کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، اور آقا کو بھی کس عالم میں خدا حافظ کہا؟ جناب زینب نے فرمایا تھا مولا اس طریقے سے خدا حافظ نہ ہوئیے، خیمے میں تشریف لائیے۔ وہ سارے مناہل آپ کے نگاہوں کے سامنے، امام حسین جب خیمے میں آئے ہیں آخری لمحات میں جناب سید سجاد کے پاس آ کر ایک جملہ بھی کہا تھا۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ آقا حسین کے چاہنے والے ہیں، آج ہم لوگ عزائے حسین برپا کرتے ہیں، آج ہم لوگ غم حسین مناتے ہیں، آج ہم لوگ ان حالات میں بھی ذکر حسین میں شریک ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی غم حسین منا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہی لوگ حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ مولا نے تو اس وقت ہم کو یاد کیا ہے جب کوئی یاد نہیں کر سکتا ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد جب آقا آخری لمحات میں آخری موقع پر اپنے بیٹے کو خدا حافظ کہنے کے لیے آئے ہیں تو یہ جملہ بھی کہا تھا اے سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ جب آقا نے آخری وقت میں فراموش نہ کیا، یاد کیا ہے، تو شرط وفات یہ بھی ہے کہ آئیے مل کے اسی آقا کو سلام عرض کرتے ہیں۔ اے مولا ہم اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں کہ آپ کے سلام کا جواب دے۔ مولا ہمارے دامن خالی ہے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، ہم تو فرش ادا کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، ہم تو آنسوؤں کا نذرانہ بھی صحیح طور پر نہیں پیش کر سکتے، ہم تو اس عزائے حسین کا حق ادا کرنے کے لائق بھی نہیں ہے، ہم دل کھول کے رو بھی نہیں سکتے ہیں، ہم دل کھول کے ہنسا بھی نہیں۔ اے مولا شرمندہ ہے آقا، یقیناً کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن آپ کریم ابن کریم ہیں۔ جب اسی کربلا میں حر جیسے خطا کار کی خطاؤں کو آپ نے معاف کیا ہے تو ہم بھی آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، خطا کار ہیں، قوم کوتاہی
کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، لیکن آپ کے کرم پہ یقین ہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ ہمارا دامن تو خالی ہے، ہم آپ کو کچھ نہیں پیش کر سکتے، صرف یہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے جو حاضر ہے۔ آقا ہماری اسی عزا کو قبول کر لو، اے مولا ہمارے آنسوؤں کے نذرانے کو قبول کر لو۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ امام حسین نکلتے ہیں، جس وقت در خیمہ سے نکلے ہیں، امام حسین کے نکلنے کا منظر یہ تھا، حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، اور ناس رات کوئی شاہ کربلائی کو، اور فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بھائی سوار ہونا چاہتا ہے، ایک بہن در خیمہ سے نکلی اور ایک جملہ بھی کہا تھا، اے ماں جائے ابھی تو مجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، اے بھیا ابھی تو مجھے سمجھا رہے تھے، اے بھیا ابھی تو مجھے دلاسا دے رہے تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ جو امام نے فرمایا تھا اے بہن زینب کیا کروں، مجھے میرے شعر یاد آ گئے، میرا غازی یاد آ گیا، جب میں سوار ہوتا تھا تو میرا اکبر آگے بڑھتا تھا، میرا عباس آگے بڑھتا تھا، ہائے کوئی نہیں جو حسین کو سوار کرے۔ یہ زینب آگے بڑھی، یہ ماں جائے حسین یہ بہن موجود ہے، یہ سوار کرے گی۔ آخری لمحات میں بس آخری تصور ہے، امام حسین چلے ہیں، رخصت ہوئے ہیں، لیکن کچھ دور کے بعد، اس لیے کہ جب رخصت امام حسین کی بات آئے، بس آخری جملہ ہے، امام حسین کی رخصت بھی اہل بیت کے گھرانے میں بہت سخت منزل تھی، بہت سخت مرحلہ تھا۔ ہم صرف یہ تصور کریں کہ جب ہمارے یہاں عزائے امام حسین میں، بارگاہوں میں تابوت اٹھتے وقت، تعزیہ اٹھتے وقت یہ تصور آ جاتا ہے کہ امام حسین رخصت ہو رہے ہیں، جب ہمارے ہاں یہ خیال آ جاتا ہے کہ آقا حسین کو الوداع ہم کہہ رہے ہیں، امام حسین رخصت ہو رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہمارا اور آپ کا عالم کیا؟ جب اتنا زمانہ گزرنے کے بعد مجالس میں جہاں رخصت کی بات آتی ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ مثلاً تعزیہ اٹھنا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا سوچئے، جس تصور آ کر ہم اتنا بے چین ہوتے ہیں، تو جب خیمے میں بیویوں کو یقین تھا کہ حسین جا رہے ہیں، دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا، آقا حسین رخصت ہو رہے، اور سب سے ایک سخت منزل جو آقا حسین کے لیے آئی ہے، آخری وقت میں سب کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، لیکن ایک خدا حافظ مولا کے لیے بہت سخت امتحان تھا، اور شاید اس درد کو وہ افراد زیادہ محسوس کر سکیں جو صاحب اولاد ہوتے ہیں یا ان کی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ سے زیادہ وابستہ ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی شاید منظر دیکھا ہو کہ انسان جب کہیں جا رہا ہو، سب کو سمجھا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر چھوٹی بچی سامنے آ کر کھڑی ہو جائے تو اسے سمجھانا آسان نہیں ہوتا ہے، اسے بہلانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آقا حسین کے لیے سارے مراحل طے کیے، خدا حافظ کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ آخری لمحات میں آقا حسین جس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، وہ 4 برس کی بچی ہے جو حسین کے سینے ہی پہ سوتی ہے، جس کا نام سکینہ اس لیے ہے کہ جو حسین کے سکون کا سبب ہے۔ ذرا سوچو، جو حسین کے سکون کا سبب ہو، 4 برس کی بچی ہو، اگر آخری لمحات میں آ کر کھڑی ہو جائے، اے بابا مجھے کس کے حوالے کیا، اے بابا میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی، اے بابا اب میں کس کے سینے پر سوؤں گی۔ ہائے حسین کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، ایک بچی نگاہوں کے سامنے ہے، سکینہ جیسی بیٹی ہے، اور حسین کی نگاہوں میں وہ مناظر بھی ہیں کہ دنیا میں دستور تو یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بچی کا باپ دنیا سے چلا جائے، کوئی بیٹا ہو بیٹی ہو، باپ کے رخصت ہونے کے بعد لوگ دلاسا دیتے ہیں، لوگ سہارا دیتے ہیں، لوگ دست شفقت پھیرتے ہیں، لوگ غم میں شریک ہو جاتے ہیں۔ حسین کی نگاہوں میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ ابھی باپ تو جا رہا ہے، کچھ دیر میں سکینہ یتیم ہو جائیں گی، کچھ دیر میں سکینہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا اور تنہا یتیم ہی نہ ہوں گی۔ جب یہ بچی باپ کو روئے گی،
جب یہ بچی باپ پہ گریا کرے گی تو ہائے کوئی تماچے لگائے گا، کوئی تازیانے مارے گا، یہ کم سن بچی تڑپ کے کبھی فرات کا رخ کرے گی، اے چچا عباس تمہارے پاس سکینہ پہ مصائب ہے، اور ایک دفعہ نشیب کا رخ کرتی تھی، اے بابا تمہیں سکینہ سے بڑی محبت تھی، اے بابا تم سکینہ کو بہت چاہتے تھے، ذرا آ کر دیکھو تمہاری شہادت کے بعد ایک امتحان تو یتیمی ہے، اور دوسرا امتحان یہ ہے کہ یہ یتیم بچی اپنے باپ پہ گریا بھی نہیں کر سکتی، یہ یتیم بچی اپنے باپ پہ رو بھی نہیں سکتی ہے، کبھی تماچے کھاتی ہے، کبھی تازیانے کرتی ہے۔